اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ واجب الاحترام سامعین کرام، مقررہ وقت سے 15 منٹ تاخیر ہونے کی معذرت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ چند جمعات سے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سن رہے تھے، جس میں قرآن کریم کی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ہجرت کے واقعات میں سے بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے عربی خطبوں میں اس کا علی الاعلان ذکر کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت کے خطبہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں یہ جملہ اکثر بیان کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی عقیدت مند مرید نے کشمیر سے آپ کو خط لکھا کہ حضور ہمارے شہر میں ایک جامع مسجد ہے، اس مسجد کے خطیب جمعہ میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیتے، اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ مرید نے پوچھا اپنے پیر سے، وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ۔
جو سلسلہ نقشبندیہ کے سپہ سالار اور امام ہیں، ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس امام اور خطیب کے عقیدہ کو دیکھو، وہ خلفائے کرام کے فضائل کا قائل ہے یا نہیں، ان کے عظمت کا قائل ہے یا نہیں، اس کی خلافت کو حق جانتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ خلافت کے تمام معاملات پر اہل سنت کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شکوک اور شبہات پائے جانے کی وجہ سے آپ خلفائے راشدین کا نام خطبے میں ترک نہ کیا کرے تاکہ کسی کو شبہ اور وہم آپ کے بارے میں پیدا نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کے اندر خلفائے راشدین کا نام لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعار اہل سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی ہے کہ جو سنی ہوگا وہ ابو بکر صدیق کا نام لے گا، جو سنی ہوگا وہ عمر فاروق کا نام لے گا، جو سنی ہوگا وہ عثمان غنی کا نام لے گا، جو سنی ہوگا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کا نام لے گا۔ اگر وہ سنی نہیں ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے راہ فرار اختیار کرے گا یا مولا کائنات کے نام سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ خارجی ہوگا تو علی کے نام سے چڑھے گا، منافق ہوگا تو علی کے نام کو برداشت نہیں کرے گا، اگر رافضی ہوگا تو پھر صدیق کے نام کو برداشت نہیں کرے گا۔ اہل سنت تو ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، شیر خدا کے بھی غلام ہیں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مکتوبات شریف میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے اس مرید کو متنبہ کرتے ہوئے ساتھ میں اس کے عقیدہ متعلق وضاحت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سنی ہے تو صرف خطبے میں نام لینے کی وجہ سے وہ فاسق یا فاجر نہیں ہے، البتہ یہ وہم گمان جو پیدا ہوتا ہے بدگمانی، اس کو روکنے کے لیے وہ ضرور نام لیا کرے تاکہ کوئی سنی مسلمان اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، غار میں بھی ساتھ رہے، سفر ہجرت میں بھی ساتھ رہے، غزوات میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ مزار میں بھی پہلے گنبد خضرا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، اول دفن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہوا، اور ثانی حضرت ابو بکر صدیق۔ رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ترتیب عطا فرمایا جس کے ثانی ہونے کا منکر چاہے جتنا زور لگا لے، لگاتا رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے ثانی ہونے والے معاملے کو رد نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ۔ وہی انعام والے لوگ ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی، اس کے بعد صدیق ہیں، اس کے بعد صدیق ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں۔ یہ چار جماعتوں کا رب کائنات نے ذکر فرمایا۔ نبی کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے وہ صدیقین کا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ ذکر جو ہوا ہے وہ صدیقین کا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کر دیا، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے آئے، جنہوں نے سب سے پہلے قتال کیا، جنہوں نے سب سے پہلے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، وہ بعد والوں سے افضل ہیں، وہ بعد والوں سے افضل ہیں۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں مردوں میں اول ہیں، مردوں میں، بولو مردوں میں اول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کفار سے لڑنے والے، قتال کرنے والوں میں اول ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ کرنے میں بھی اول ہیں۔ باقی بعد میں مسلمان ہوئے، باقیوں نے بعد میں قتال کیا، باقیوں نے بعد میں جہاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے قتال کرنے والے، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے والے۔ قرآن تو فرماتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، قتال کرے اور مال خرچ کرے، دوسرے بعد والے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید نے یہ اصول عطا کیا کہ جو ان معاملات میں جس کو فوقیت اولیت حاصل ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے بھی افضل ہے۔ اور آپ اہل سنت کے تمام احباب کو، دیگر ذاکرین کو توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ احادیث، کتب احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر پڑھیے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ترتیب میں حضرت ابوبکر صدیق کو پیچھے نہیں رکھا، کبھی بھی کسی جگہ بھی۔ کسی جگہ پہ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر، کسی جگہ فرماتے ہیں میں اور ابو بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پہلے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ترتیب رکھنے سے، ترتیب بیان کرنے سے اس کا مقام اور مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے جانور خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دینے کا وقت بتایا کہ 2-4 دن یا کچھ جو عرصہ تھا میں آپ کو پیسہ دوں گا، یعنی ادھار لے لیا۔ اس نے وہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، جانے لگا تو راستے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تیرے جانور کا کیا بنا؟ اس اعرابی نے کہا کہ میں نے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ رقم لے لی ہے یا بعد میں دینے کی بات ہوئی ہے؟ اس اعرابی نے کہا کہ نبی کریم نے بعد میں دینے کا یقین دلایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس اعرابی سے کہا جا کے رسول کریم سے پوچھو، عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پیسہ لینے آؤں، اگر آپ کو نہ پاؤں تو پھر یہ پیسے کس سے لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابو بکر سے لے لو۔ کس سے لے لو؟ حضرت ابو بکر کا نام لے لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور میری جگہ، میرا جانشین، میرے مصلے پہ امامت کرنے والا، میرے بعد انتظامی امور کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ واضح دلائل ہے۔ اس طرح کی کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا۔ مصلی عنایت فرماتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نماز پڑھانے کے لیے جسے حکم دیا اسے ابو بکر کہتے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اور بعض لوگ خامخواہ اہل سنت کے متفقہ علیہ عقائد میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کر کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، جبہ پہن کر، سر پہ پگڑی سجا کر اہل سنت کے اسٹیج اور ممبر پر آ کر کہتے ہیں خلافت کی 2 قسمیں، ایک خلافت روحانی باطنی خلافت، ایک خلافت دنیاوی سیاسی خلافت۔ روحانی خلافت میں علی کا پہلا نمبر، سیاسی خلافت میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر۔ وہ مسئلے کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تطبیق کا راستہ نکالتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اگر نبی کریم ابو بکر صدیق کو مصلی نہ دیتے تو پھر باطنی بات کرتے، چونکہ جو روحانی ہوتا ہے امامت بھی وہی کرتا ہے، جو دینی ہوتا ہے مصلی بھی وہی سنبھالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلافت کے 2 درجے تقسیم کرو گے تو دونوں درجوں میں ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ، دنیاوی امور کو سنبھالنے والے پہلے، دینی امور کو سنبھالنے والے پہلے۔
یہ کیا اہل سنت کے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، اپنی پیری مریدی کے ڈنکے بجانے کے لیے اہل سنت کے عقائد پر ضرب کاری لگاتے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے امیر ہیں، روحانی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے امیر ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی مسلمانوں کے امیر اول ہیں، باطنی اعتبار سے بھی، بولو، باطنی اعتبار سے بھی اول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں مولا کائنات نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولو۔ ذاکرین سے کہتا ہوں آپ بخاری نہ پڑھیے، آپ مسلم نہ پڑھیے، آپ نسائی نہ پڑھیے، آپ ترمذی نہ پڑھیے، آپ دارمی نہ پڑھیے، آپ مستدرک نہ پڑھیے، آپ اہل سنت کے کسی حدیث کے کتاب کو ہاتھ نہ لگائیے، کم سے کم اپنے ایرانی ذاکر ملا باقر مجلسی کے جلال العیون کا مطالعہ تو کیجیے۔ جلال العیون میں ملا باقر مجلسی اہل تشیع کا معتبر ترین شخصیت، بڑے قداور محدث، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ بولو کتنے سال؟ 2.5 سال۔ حضرت علی شیر خدا 2.5 سال ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلافت پر رہے۔ حضرت علی شیر خدا 10 سال عمر فاروق کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، اور حضرت عثمان غنی 12.5 سال خلافت چلاتے رہے۔ حضرت علی 12.5 سال عثمان غنی کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ ان 3 خلفاء کے پیچھے میرے اور آپ کے پیر علی شیر خدا نے 25 سال کی نمازیں ادا کی ہیں۔ کتنے سال کی؟ 3 خلفاء کی اقتداء میں شیر خدا مولا کائنات نے 25 سال نمازیں پڑھے۔ 5 وقت کی نماز نہیں، 25 سال کی، ایک دن میں 5 نمازیں۔ اور اگر قمری حساب سے سال کو گننا چاہو تو 360 دن کا ایک سال، اگر عیسوی دن سے سال گننا چاہو تو 365 دن کا ایک سال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے عرصے تک ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے ان کو دینی رہبر بھی تسلیم کر لیا۔ آج ہر مرید اپنے پیر کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاذ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اقتداء میں نمازیں پڑھ کے امت کو درس دے دیا کہ علی کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، حضرت علی کا ان کے ساتھ کوئی اختلاف۔ قرآن نے بھی تائید کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو محمد عربی کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے پر بڑا شفیق ہیں، ایک دوسرے پر بڑے رحم و کرم کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ قرآن کہہ دے کہ حضور کے صحابہ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، اور 14ویں صدی کا ذاکر جناب والا ڈنڈی مارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے چیختے اور چلانا اور موضوع باتیں، روایتیں، من گڑت باتیں کر کے داد تحسین حاصل کرنے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایمان اول کس پہ ہے؟ قرآن پر ہے۔ کس پر ہے؟ قرآن پر ہے۔ اور ایک آپ کو مزے کی بات بتا دوں، جتنے سادات ہیں، سید سادات ہیں، ان سادات کا دادا علی المرتضیٰ ہے۔ دادا کون ہے؟ نانا ابوبکر صدیق ہے، دادا علی المرتضیٰ، نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل تشیع کا معتبر ترین فقہ کی کتاب۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، یہ جو میرا تلوار ہے، اس تلوار کے دستانے پر میں سونا لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ سونے کا جوڑ اس میں لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ ویسے چونکہ مرد کو سونا پہننا حرام، مرد کو سونا پہننا، سونے کی زنجیر حرام، سونے کی انگوٹھی حرام، سونے کی گھڑی حرام، سونے کے چمچ میں کھانا حرام، سونے کے برتن میں کھانا حرام، مردوں کے لیے
اسلام نے حرام کر دیا۔ اس خدشہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوال پوچھنے والے نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ کیا کوئی اپنے تلوار پر سونے کا دستانہ چڑھا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں چڑھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھایا تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ سائل تعجب میں آ گیا کہ آپ بھی ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ مسئلہ پوچھ رہا تھا تلوار کا۔ امام جعفر صادق نے ادب سے نام لیا، شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر معترض نے، اسائل نے سوال کیا کہ آپ ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا جس کو اللہ صدیق کہے، جس کو اللہ کے رسول صدیق کہے، کسی کو ابوبکر صدیق کے صدیق کہنے سے اعتراض کیا ہے؟ پھر امام جعفر صادق نے انہیں بتایا کہ یہ ابوبکر صدیق کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ حضور کے ساتھی ہیں، صاحب غار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں، صدیق کا لقب، عتیق کا لقب پانے والے ہیں، اور میرے نانا جان بھی ہیں، میرے نانا، بولو میرے نانا جان بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے وہ معاملات جو ہیں آپس میں رشتہ داریاں، ایک عنوان میں تقریر کا سوچ رہا تھا کہ اہل بیت کے اصحاب رسول سے کیا کیا رشتے تھے، اور اس پر الحمدللہ مواد اکٹھا کر دیا ہے۔ مواد اکٹھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کے ہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کے ٹائٹل پر یا ڈائری پر نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ بات فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر موجود ہے۔ جب مکمل مواد موجود کرنے کے بعد اس کو یکجا کرتے ہیں، جب یکجا کرنے کے بعد وہ سب اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، پھر آ کے پبلک میں بڑے دلائل کے ساتھ وہ بات واضح کرتے ہیں یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع کے کتب کے مطالعے سے اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام سے رشتہ داریاں میں نے لکھ دیا ہے، کون کس کا داماد ہے، کون کس کا پوتا ہے، کون کس کا نواسا ہے، کون کس درجے کا، کس مقام کا امام ہے، یہ تمام شخصیات پر انشاءاللہ العزیز کبھی گفتگو کر کے بتا دیں گے۔ جو اہل بیت کے محب ہوں گے تو وہ صحابہ کے بھی محب ہوں گے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان تین خلفاء کا تو انتہائی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری میں قربت ہے، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ منتہی الاعمال عباس کمی نے اہل بیت اطہار کی سیرت پر کتاب لکھی، اہل بیت اطہار کی شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس منتہی الاعمال کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، رشتہ داریاں موجود ہیں۔ حق الیقین کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، جلاء العیون کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، منہج الصادقین کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، تفسیر قمی کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، فروغ کافی کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں۔ کس کتاب سے آپ بھاگو گے؟ یہ تمہاری کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ڈنکے کے چوٹ پایا جاتا ہے، اور پھر جس طرح تم نے تنقید کی ہے صحابہ کرام کی وہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے، جس طرح تم نے اسلام کہ ان مشاہیر شخصیات کو داغدار کرنے کی ناپاک بصارت کی ہے وہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم تفرق و آبازی کے حق میں نہیں ہیں، ہم اتحاد امت کے قائل ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد محبت کی فضا کا درس دینے والے ہیں، اس لیے ہم وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، البتہ وہ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے کیا کیا رشتہ داریاں ہیں۔ باقی تو نہ مانو، اتنا تو مان لو کہ ابوبکر صدیق مصطفیٰ کا سسر ہے، باقی نہیں تو اتنا تو مان لو عمر فاروق مصطفیٰ کا سسر ہے، باقی نہیں تو اتنا تو مان لو عثمان غنی مصطفیٰ کا داماد ہے۔ اس کا تو انکار نہ کرو نا۔ جب تم نے اتنا مان لیا جن کی رشتہ داریاں خود مصطفیٰ کریم سے ہے، تم کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ اور حضور نے فرمایا کہ سسر کا عزت احترام وہی ہے جو باپ کا ہوا کرتا ہے، سسر کو وہ عزت دو جو باپ کو دیتے ہو، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ جب وہ رسول کریم کے سسر ثابت ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عزت کرنے کا درس دے رہے۔ اگر تم حضور کے سسر کا عزت احترام نہیں کرو گے، پھر حضور کے والدین کا کیا احترام کرو گے؟ پھر کیا احترام کرو گے؟ پتہ چلا کہ ہم کسی شخص کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے، رسول کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ ابو لہب تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، بولو
ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا ہے، ابی طالب کا بھائی ہے، مصطفیٰ کا چچا ہے، علی المرتضیٰ کا چچا ہے۔ کبھی ہم نے ان کی دفاع میں کچھ کہا؟ کبھی ہم نے ان کے فضائل بیان کیے؟ نہیں کیے، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کریم سے عداوت رکھ کے رشتے ناطے توڑ دیا۔ جس کا رشتہ ناطہ مصطفیٰ کریم سے ٹوٹ جائے، سنی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا رشتہ ناطہ مصطفیٰ سے جڑ جائے اہل سنت کا امام ہے۔ اتنا مانو گے؟ جس کا رشتہ مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ ہمارا، ہم تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ جو رسول کا غلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، جو رسول کا غلام ہے وہ ہم سب کا امام ہے۔ بات اتنی ہے، اس پہ اگر کوئی جھگڑنا چاہتا ہے لاکھ دفعہ جھگڑے، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، اور جو حضور کے دیوانے ہوں گے وہ ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔